پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، کیا پیغام ہے، اور کس طرح ہم قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کر کے عزت اور وقار کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، فیہا کتب قیمہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں ہم تک۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، جو قرآن کریم میں موجود ہے، اس حوالے سے دو آیات سورہ ہود کی 40 اور 41 اس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ خواتین و حضرات، یہ قصہ نوح یہ کیا ہے؟ 950 سال، 950 سال کی تبلیغ اور 950 سال کا نتیجہ 80 افراد ایمان لائے نوح علیہ السلام اور ان کے رب پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک داعی دین کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ خواتین و حضرات، کشتی تیار ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پھر ایک ایک جوڑا وہ رکھا جا رہا ہے، اس پر بھی کچھ بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، کیا یہ طوفان نوح جو تھا یہ عالمگیر تھا؟ اور کیا نوح علیہ السلام نے پوری سرزمین پر اپنی دعوت پہنچا دی تھی اور تمام نافرمان ہلاک ہو گئے تھے؟ یہ کچھ سوالات ہیں، یہ رکھیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں۔ کیا وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننے کا نتیجہ دیکھ لیا؟ تو نبی جب بھی آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہا جائے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو قریب سے دیکھا اور آج کے مسائل سے آگاہ بھی ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہود اور آیات 40 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ درست جواب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ آپشن نمبر 1 خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، آپشن 2 جھوٹ بولنے والا، آپشن 3 شراب پینے والا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221234527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آیات ہیں، اور پورا ایک قصہ ہے جو قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر آیا ہے سامنے۔ اختصار کے ساتھ اس کا جو خلاصہ ہے اس قصے کا وہ آپ عطا فرمائیے۔ نوح علیہ السلام کون تھے؟ ان کے اہل کے حوالے سے بات، بیوی، بیٹا، لیسا من اہلک کہا جا رہا ہے، ذرا یہ سوانحی خاکہ اور کیا واقعہ ہے یہ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، تقریباً 18-19 پاروں کے اندر یہ واقعہ ہے، اور کوئی 43 مقامات پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور انبیاء کرام کے آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیش علیہ السلام، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام، اور ان کو ادریس علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کس جگہ پہ تھے، کہاں کے نبی تھے، کس علاقے میں تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ یہ عراق ہے، ارمینیا اور عراق کی سرحدی علاقہ، یا عراق اور ترکی کے آس پاس کا علاقہ، ان جگہوں پر کہا جاتا ہے، جو اس وقت توریت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پر تھے۔ قرآن کریم نے
اس واقعے کو یقیناً قرآن کریم کوئی قصے کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن کریم تو دعوت کی کتاب ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے داعی امت، جو پہلے داعی انسانیت تھے، ان کی تسلی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس عزم کے ساتھ، کس جہد مسلسل کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے، کل عمر جو ہے وہ 950 سال یا 1000 سال کے قریب ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، اور ایمان کی طرف اس لیے بلایا کہ یوں لکھا کہ تاریخ میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے مجسمے عقیدت کے طور پہ بنا کے ان لوگوں نے رکھ لیے تھے۔ اچھا، شرک کی ابتدا ایسی ہوتی ہے، شرک کی ابتدا عقیدت سے ہوتی ہے۔ عقیدت جب افراد تفرید کا شکار ہوتی ہے تو وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر عقیدت عقیدہ بن جاتا ہے۔ عقیدت عقیدہ بنتی ہے اور عقیدہ بن کے پھر شرک کا دروازہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں، تو انہوں نے پہلے تو عقیدت کے لیے مجسمے بنائے اور پھر اپنی ضروریات اور حاجات کو اللہ سے ہٹ کر ان مجسموں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ جوڑ لیا اور اسی سے پھر بت بننے لگے، اور وہ گھروں میں رکھے ہوتے تھے۔ اچھا، اس شرک کے قلاقمہ کے لیے جب نوح علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی اور قولوا لا الہ الا اللہ جب اس کو پکارا، الوہیت کی دعوت دی، تو قوم نے جو ہے وہ اس پہ مذاق کیا اور قوم نے جو ہے اس پہ استہزاء کیا، اور نوح علیہ السلام یعنی آپ دعوت دیتے، سارا دن دعوت دیتے، قوم مارتی، بے ہوش ہو جاتے، اٹھتے پھر دعوت دیتے، اور اتنا بڑا دل، اتنا بڑا سینہ کہ دل میں کوئی بات ہی نہیں، اور پھر اسی طرح غمخواری، اتنی امت کا غم اتنا سامنے والوں کا کہ پھر اسی طریقے سے دعوت دینا شروع ہو جاتے۔ 3 نسلیں گزری ہیں، یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری قوموں کی عمر جو ہے وہ تمام کی عمر کوئی اس زمانے میں عمر کوئی 950 سال ہوتی تھی، نہیں، عمریں تو چھوٹی تھیں، یقیناً ہماری امت سے زیادہ تھیں، لیکن کوئی 3 نسلیں گزری ہیں، 3 جنریشنز، جن کو دعوت دی، یعنی جس کو آج دعوت دے رہے تھے پوتے کو، ان کے دادا کو بھی جوانی میں دعوت دی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے، اور قوم کا مزاج ایک ہی۔ اور اس کے بعد ایک وقت یہ آیا، یعنی کرتے کرتے نا، محنت کرتے کرتے ایک تھریش ہولڈ آتا ہے، تو وہ جب تھریش ہولڈ آیا تو وہ اس پر اللہ جل شانہ نے جب نبی کی قربانی کی سطح کو دیکھا اور لوگوں کی نافرمانی کی سطح کو دیکھا، تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ لوگ، یہ قوم جو ہے نا، اب اس مسلمان نہیں ہوگی، اب یہ ایمان میں داخل نہیں ہوگی، یہ کفر پہ رہیں گے، یہ کیا، ان کی اولادیں بھی کفر پہ رہیں گی، آنے والی نسلیں بھی ان کی کفر کے رہیں گی۔ اس طرح مہر لگا دی گئی، یعنی نبی کی مستقل نافرمانی، نبی کا استہزاء اڑانا، نبی کی بات کا مذاق اڑانا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں پہ مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ اس طریقے سے سماج کی بیماری بن جائے، یہ سماجی بیماری بن جائے، تو پھر اجتماعی عذاب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج اگر آپ کسی بڑے ملک کے سفیر کا استہزاء کریں تو اس سفیر کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو نبی کس کا سفیر ہوتا ہے؟ اللہ کا سفیر ہوتا ہے نا۔ تو وہ آنے والی قوم کس سے ٹکراتی ہے؟ اللہ سے ٹکراتی ہے نا۔ جب اللہ سے ٹکراتی ہے تو وہ جو ریوائول شروع ہوتا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ۔ اور پھر جب یہ سماج بن جائے کہ اجتماعی طور پہ ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، اجتماعی طور پہ نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اب 600 سال کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ آئے گا اور آپ ان پر جو ہے وہ ہم عذاب بھیجیں گے، عذاب بھی جو ہے وہ پانی کا ہوگا، طوفان آئے گا ان پر، آپ کشتی بنانا شروع کریں۔ اب حکم آتا ہے، 600 سال عمر ہو چکی ہے، حکم یہ آ گیا ہے، وحی کا حکم ہے، اور
اب یہ رہا ہے کہ آپ ہماری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں اور وحی کی روشنی میں کشتی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے، اللہ جل شانہ کو انسانوں کی ضروریات اور حاجات بھی انبیاء کے ذریعے وحی کی روشنی میں پوری کرنا ہے۔ ٹھیک۔ جہاں صنعت سازی تھی وہاں صنعت سازی کروائی، چاہے اب جتنی بھی صنعتیں دنیا میں ہیں وہ ساری کے سارے اس پہیے کے اوپر گھوم رہی ہیں، جو پہیہ ویل ایجاد ہوا تو ایجادات ہوئیں، اور وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ جل شانہ نے ایجاد کروایا، پھر اللہ نے سینہ سکھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی سازی کی صنعت جو ہے، کشتی سازی یعنی اتنی بڑی کشتی، یعنی اس کے لیے باقاعدہ ساگوان کے درخت اگائے گئے اس لکڑی کے، 100 سال میں وہ درخت بنا، پھر اس درخت کو کاٹا گیا اور اس کشتی کو بنانا شروع کیا، اور جب کشتی اچھا 7 مجمع کتنا، اتنے سال کی محنت ہے، اور مجمع ہے 80، مجمع ہے 80، اور وہ ان کے ساتھ ہیں، اب کشتی بنا رہے، بظاہر یہ لگ رہا اچھا پانی کی وہاں پہ قحط تھا، قحط سالی تھی، آنے والے پھر مذاق اڑاتے، وہ کہتے لو یہاں تو پانی نہیں ہے تو کیا خشکی پہ کشتی چلاؤ گے، اور یہ کیا کشتی بنا رہے ہو؟ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ اچھا کشتی وحی کی، یعنی آپ سمجھیں کہ کشتی سازی کی جو اور کتنا بڑی کشتی، 300 گز وہ لمبی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اونچی ہے، اس کے اندر باقاعدہ طبقات ہیں، 3 فلورز ہیں اس کے، اور وہ اونچی بھی اچھی خاصی ہے، وہ 50 گز اونچی ہے، اور آپ 50 فٹ چوڑی ہے، مختلف اس کی روایات آتی ہیں کہ اتنی بڑی کشتی تھی۔ اچھا پھر حکم یہ دیا گیا کہ جتنے جانور ہیں ان جانوروں کو بھی ان کے نر اور مادہ کو آپ اس کشتی میں رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل ختم ہو کہیں جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل ختم ہو جائے، تو وہ تمام جانور جو پانی میں نہیں رہ سکتے تھے، خشکی کے جانور تھے، ظاہر ہے پانی والے جانور کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو پانی اگر طوفان آئے گا بھی تو وہ پانی میں رہ لیں گے، تو اب گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ سب وہ چیزیں ان جانوروں کو کشتی میں شمار کیا۔ اب کشتی میں جب شمار، اچھا اب اس میں شماریات میں مختلف وہ ہیں، کوئی کچھ نمبر بتاتے ہیں، کوئی کچھ جانوروں کی تعداد بتاتے ہیں، اس کی کوئی صحیح چیز موجود نہیں ہے، لیکن جو جانور اس علاقے میں میسر تھے ان سب کو جوڑوں، نر اور مادہ کو کشتی میں سوار کر لیا، اور 80 مسلمان بھی اس کے جو مومنین ماننے والے تھے وہ بھی سوار ہو گئے، اور بیٹا سوار نہیں ہوا۔ اب آیا طوفان اور فارت تنور، اب یہاں پر یہ بات آئی، تنور کا ذکر آیا کہ پانی ابلنے لگا۔ تنور کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہمارے ہاں تندور کہا جاتا ہے، سطح زمین کو بھی کہتے ہیں، زمین سے بلند سطح کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، خیر کوئی بھی معنی لے لیں، تو اس میں یہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں تھی، کوئی کہتا ہے کہ شام کا عین الوردہ کا تنور مراد ہے، کوئی کہتا ہے کوفہ کے قریب تھا یہ، اب جہاں بھی تھا، اور کوئی کہتے ہیں کہ تنور ان کے پاس تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا چلا آ رہا تھا، جو بھی تھا، اس تنور کو یا تو یہ تنور فارت تنور نشانی تھی عذاب کے آنے کی، استعارہ کے طور پہ استعمال کیا ہے، یا تندور سے باقاعدہ پانی نکلا، روایتوں میں یہی ہے کہ زمین سے پانی نکلا ہے تو دور سے بھی پانی نکلا، اوپر سے بھی آسمان سے بھی برسا۔ اب طوفان جب آیا تو یہ حضرات تو سب کشتی میں تھے، اب ظاہر سی بات ہے 3 بیٹے جو ہے وہ تو ساتھ تھے، یام تھا، حافظ تھا، 3 بیٹے جو ہے وہ ساتھ تھے، اب ظاہر سی بات ہے باپ کی محبت ہے، شفقت ہے، دل میں بات آئی تو پکارا، اور بیٹے کو کنعان کو کہا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ اب یا تو یہ تھا کہ اس کے جو پوشیدہ اعمال تھے یا جو شرکیہ کفریہ عقائد تھے وہ نوح علیہ السلام پہ واضح نہیں تھے، پتہ نہیں، تو انہوں نے پکارا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، یا یہ ہے کہ تھے تو اعمال ان کے سامنے، لیکن انہوں نے کہا کہ صحبت کا اثر ہوگا، ماحول میں آ جائے گا، اس وقت حالات ایسے ہیں تو اس اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ایمان کی توفیق ہو جائے گی اس کو، اس لیے یہ پکارا لیکن
وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہا، ڈوب رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں بچے گا، تم بچ نہیں سکو گے، لیکن وہ نہیں مانا، اور کشتی روانہ ہو گئی، طوفان آ گیا اور وہ پھر پانی میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے ایک بات جو قرآن کریم فرما رہا ہے، نوح علیہ السلام بیٹے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ فرما رہا ہے لیسا من اہلک، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے؟ اس لیے تو وہ تو بیٹا تھا۔ اہل سے مراد یہاں پر کہ اس وقت جو ایمان آپ کے اوپر لے کر آئے، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہی آپ کے اہل کہلانے کے لائق ہیں۔ صرف نسل کا ہو جانا اہل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کا ایمان، انہوں نے آپ کی بات کو رد کیا، اللہ اعمال اس نے جو ہے وہ مشرکین کے اعمال کو اختیار کیا اور شرکیہ عقائد پہ زندگی گزاری، تو وہ لیس من اہلک، آپ کے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں تو ہے، اللہ جل شانہ نے کہا کہ نو لیس من اہلک۔ اب جب یہ بات کھل گئی اور وہ ڈوب گیا، اب کشتی روانہ ہوئی، اور کشتی روانہ ہوئی تو اب آپ دیکھیے اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام اب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تو پھر وہ جا کے رکے ہیں جودی پہاڑی پر۔ یہ کس جگہ پر ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سری لنکا کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ترکی کا کنارہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں وہ عراق اور ارمینیا کی وہ سرحد ہے۔ خیر جو بھی ہے، اب یہاں پر دو چیزیں ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ کیا یہ طوفان نوح پوری دنیا میں اس وقت آ گیا تھا؟ جی، تو دیکھیں پوری دنیا میں تو یہ کوئی ایسی چیز سمجھ میں اس وقت کی نہیں ہے، آدھی دنیا دریافت نہیں ہوئی تھی اس وقت جو لوگوں کے علم، لیکن جو اس طرف کی دنیا تھی اس میں اس علاقے میں بہت بڑا طوفان آیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک سوال مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمام دنیا تک دعوت دین پہنچا دی تھی؟ نوح علیہ السلام نے اس زمانے میں اس حد تک جتنے علاقے موجود تھے، جتنے علاقے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، اس علاقے میں انہوں نے دعوت پہنچا دی۔ اچھا وہ علاقہ کتنا بڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ عراق اور شام بھی تقریباً، ایک شام بہت بڑا ہے، عراق بہت بڑا ہے، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یہ جو ہندو مت ہے ان کی بھی بعض جگہوں میں ٹریسیبلٹی میں آپ جاتے ہیں تو نوح کا تذکرہ ملتا ہے، ماہ نوح کا، تو ان کے ہاں بھی ملتا ہے تذکرہ۔ یعنی یہ جو علاقہ ہے ہند کا، اس جگہ تک بھی جو ہے وہ آئے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان علاقوں سے گزرے ہیں، تو نوح علیہ السلام بھی یہاں تک آئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ٹریسیبلٹی ہمیں حدیث سے نہیں ملتی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بنی اسرائیلی روایات میں ہیں یا تورات میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ آرک آف نوح جو ہے یہ تو بہت ساری چیزیں اس پر جو ہیں وہ آپ کو تورات میں بھی ملتی ہیں، انجیل میں بھی ملتی ہیں، ان جگہوں پہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب جو چیز یہاں پر ہے کہ وہاں پر آ کر اب پھر جو ہے وہ تمدن دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے انسانیت کا ایک نیا تمدن کا آغاز ہوتا ہے جو جودی پہاڑی سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا، اس کے اندر چند چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کی دعوت کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کلیکٹیولی سماج اگر کھڑا ہو جائے نبی کی دعوت کے خلاف تو کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی غیرت کو جو للکارا جاتا ہے وہ ہے استہزاء کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کو شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی نظر آئے گا کہ جہاں استہزاء ہونے لگے، آپ مذاق، آپ عمل نہیں کر رہے، ریگریٹ ہے، اللہ معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ندامت ہے کوئی، لیکن آپ اس کا مذاق اڑائیں، اس کو حقارت انگیز الفاظ کے ساتھ پکاریں، یہ اللہ کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو للکارنا ہے۔ اور اب جب یہ آتا ہے تو پھر اجتماعی عذاب آتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ داعی جو ہوتا ہے، محنت جو ہوتی ہے، وہ ضروری دین کا مزاج جو ہم بار بار کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کی پوری محنت کہ دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔
نوح علیہ السلام کامیاب ہیں بیکاز آف دا پروسیس، جو انہوں نے قربانی کی ہے، اور قربانی کی جس سطح پہ لے کر گئے ہیں اپنی محنت کو، کہ جب اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، یہ جو نبی کی محنت اور قربانی کی سطح ہوتی ہے، یہ اللہ جل شانہ کو داعی سے مطلوب ہوتی ہے۔ تو صرف اور صرف الفاظ نہیں ہوتے، داعی کی اپنی زندگی، اس کی جہد مسلسل، اس کا عزیمت پہ کھڑے رہنا، اس کا دعوت دینا، اور پھر متاثر نہ ہونا، اگلے کے سامنے والوں کے رویوں کو جھیل جانا، ان کے لیے پھر بھی غمخواری کا مظاہرہ کرنا، ان کی خیرخواہی چاہنا، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، برداشت کرنا۔ یہ آپ کو نوح علیہ السلام کے واقعے میں، اللہ اکبر، یہ تو سورہ ہود ہے، اور اگر آپ سورہ نوح کو پڑھیں گے کہ وہاں جب دعا کی ہے، اس سے پہلے جو تمہید باندھی ہے نوح علیہ السلام نے، اللہ اکبر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کوئی دعا کر لی تھی، نہیں، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، 3 نسلیں گزری ہیں، ایک محنت ہے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلہ چاہا ہے، اور قربانی جب اس سطح پہ پہنچی ہے تو اللہ جل شانہ کے یہاں سے فیصلے آیا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اب یہاں میرے کچھ سوالات ہیں، بلکہ ایک سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی، میں ایک ایک لفظ آپ کا میں نے سنا، اور آپ نے جو بات فرمائی کہ جب اپنی کارگزاری وہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو تو نے مجھے حکم دیا میں وہ سب کرتا رہا، لیکن اب نوح علیہ السلام ایک بات یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ایسا کر کہ ان پر عذاب لیا، ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے، اور ان کے بعد جو ان کی نسلیں آنے والی ہیں وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے۔ نوح علیہ السلام ایک نبی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو نبی۔ اب میں اپنے سوال کو چھوٹا کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استہزاء جو آپ نے فرمایا، مذاق اڑایا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، گلی محلے کے جو لڑکے ہیں وہ لگا دیے گئے، طائف ہمیں یاد ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں لیکن کبھی بددعا نہیں کی۔ بالکل، یہ وہ واضح فرق ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعوت میں نظر آتا ہے کہ جبریل امین تشریف لے آئیں، آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، تو فرمایا نہیں، یہ تو نہیں جانتے، لیکن ان کی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گی، ہم تو بیٹھے ہیں اسی کی برکت سے۔ محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دعا نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال مفسرین نے اٹھایا ہے، خود جواب بھی دیا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اب یہ لوگ جو ہے وہ آگے ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو نوح علیہ السلام نے ان کی 3 نسلیں تو ان کے سامنے گزری تھی، 3 نسلیں تو گزری چکی تھی ان کے سامنے، آگے آنے والی نسلوں کا بھی رویہ ان کا سامنے تھے، تو اس پر انہوں نے یہ بد دعا کی ہے، اور یہ دعا کی ہے کہ اس کو اب ختم کر دے۔ پہلے اپنی کارگزاری سنائی، میں نے رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، بہت لیلی و نہارا، اور اب اس کے بعد جب یہ دعا ہے کہ اب کسی کو نہ چھوڑیے گا اب زمین پہ، تو یہ اصل میں وحی کے ذریعے ہی نبی کو سکھلائی جا رہی ہے کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں اب یہ عذاب آیا ہے، لیکن ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ ان کو نہ بتایا جایا ہوتا تو وہ تو پھر کیوں کرتے، وہ تو اپنی محنت کو جاری رکھتے۔ جہاں 3 نسلیں گزری ہیں، جہاں 950 سال گزرے ہیں، تو وہ تو اپنی محنت کو اسی طرح جاری رکھتے، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برداشت، جو طائف کا واقعہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں، کہ قریش ان کا معروف قبیلہ تھا، لیکن اس کے باوجود جس طرح استہزاء کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر، وہ برداشت،
وہ قیامت تک کے لیے امت کے داعیان امت کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا سبق ہے، اور کہ دیکھو جب مقابلے میں لوگ اس طرح آ جائیں، استہزاء کریں، تو تم اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے ساتھ خود معاملہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بات فرمائی تھی دوران گفتگو کہ ہمارا جو کام ہے، یعنی جو دین کا مغز ہے، کہ ہم پروسیس اورینٹیٹڈ ہیں، ہم ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہیں۔ یہ دین کا مزاج ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک عام فرد، ہم اور آپ، اللہ اکبر، رسول تو اللہ کا منتخب کردہ فرد ہوتا ہے۔ یہ نوبت کیسے ایک رسول پہ آ جاتی ہے کہ وہ نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے یہ بات وہ عرض کرتے ہیں کہ تو ان میں سے کسی کو زندہ نہ رکھ، اور ان کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی زندہ نہ رکھ، وہ بھی تیری نافرمان ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ نے فرمایا تفصیل کے ساتھ، طائف کا واقعہ آپ نے ذکر فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا، ایک جگہ نظر آتا ہے، یوسف علیہ السلام پڑھ رہے ہیں یہی آیت، دوسرے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، وہ تو بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، بھائی کتنا بھی گھٹیا ہو معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف، جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں آپ۔ بیٹی کا غم تازہ ہے، بیٹی کے ساتھ کیا گزری ہے، اپنے ساتھ کیا گزری ہے، روتے ہوئے مکہ چھوڑا ہے، اس کے باوجود جب کوئی آدمی نعرہ لگاتا ہے اليوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم لڑائی لڑیں گے، فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے فرمایا نبی چنیدہ ہوتا ہے، جس طرح نبی چنیدہ ہے نا، یہ امت بھی چنیدہ ہے، یہ امت بھی چنیدہ ہے، اس امت کو بھی چنا گیا ہے اس کام، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، خود نہیں نکلے ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، یہ امت چنی ہوئی امت ہے۔ ہمارے سامنے تو رول ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ اپنی محنت کو جاری رکھنا۔ ہاں، دو چیزیں آپ کو تمام نبی کی اس میں ملیں گی آپ کو، اور وہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، جس ایویلیویشن کرائٹیریا سے مجھے آپ کو گزرنا ہے وہ ہے کہ دو چیزیں آپ کو ہر نبی کی دعوت میں ملیں گی، قربانی، تعلق مع اللہ، قربانی اور اللہ سے تعلق۔ محنت کی قبولیت کی علامت ہے قربانی اور تعلق مع اللہ۔ یہ محنت جو آپ کر رہے ہیں عند اللہ مقبول ہے، اس کی دو علامات ہیں، قربانی میں بڑھ رہا ہے، خود اپنے آپ کے اوپر قربانی آئے گی، کبھی قربانی جو ہے وہ عزت نفس کی لائن سے آئے گی، کبھی قربانی مال کی لائن سے آئے گی، کبھی اولاد کی طرف سے آئے گی، قربانی آئے گی، اور وہ قربانی کر رہا ہے، اور تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق، دعا، گریہ، تعلق۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا طائف کا واقعہ ہے، اور وہ انگور کے باغ میں آ کے بیٹھے ہیں اور دعا ہے ان کے لیے، طائف والوں کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ بدر کا واقعہ ہے، رات کو دعا ہو رہی ہے، مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ آپ کو اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعا ہے۔ سوال یہ آپ نے جو اٹھایا تھا کہ نوبت بعیجا رسید کے یہاں تک آتی کیسے ہے نوح، تو اس میں عرض یہ ہے کہ یہاں پر تو مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا تھا، اور جب کشتی کا حکم دیا گیا تھا، جب بھی اسی لیے حکم دیا گیا تھا کہ اب طوفان آئے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، اس پر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اور اس پر یہ دعا آئی ہے۔ ورنہ تو نوح علیہ السلام کی پچھلی 600 سال کی زندگی میں یہ دعا نہیں ہے، ان کی تو محنت ہی محنت ہے، محنت ہی محنت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو دیکھیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کی زندگی کو کنورٹ کرنا جو ہے نا، کوئی الیکٹریسٹی کا بٹن ادھر سے آپ نے ساکٹ آن کیا اور ادھر اگلے کی زندگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
ایک پروسیس ہے جس سے آپ چلتے ہیں، اور آپ کی قربانی اور تعلق مع اللہ جب ایک سطح پہ پہنچتا ہے، دیٹس کالڈ ٹپنگ پوائنٹ. اس تھریش ہولڈ پہ پہنچ کے اللہ کے یہاں سے فیصلے آ جاتے ہیں. دیکھیں نیک صاحب، پانی اگر 50 فٹ پر ہے نا نیچے، یا 100 فٹ پر ہے، تو 100 فٹ کے لیے آپ کو 100 فٹ کی ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے. 5 فٹ کی ڈرل کرنے سے جو ہے نا، اس سے مسئلہ نہیں بنے گا 20 جگہ پہ 5 فٹ کی. آپ کو قربانی کو اس سطح پہ لے کے جانا پڑتا ہے، لیکن صرف قربانی نہ ہو، تعلق مع اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. دعا. تعلق مع اللہ میں کیا چیز ہے؟ دعا. کیوں؟ دعا جو ہے نا وہ وظیفہ عبدیت ہے. سبحان اللہ. عبد نہیں ہے، وظیفہ عبدیت ہے. آپ کے تعلق مع اللہ کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے دعا، کہ اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے پیش کرتے چلے جانا ہے. جتنی آپ کی جلوت بڑھ رہی مجمع کے ساتھ، اتنی اللہ کے ساتھ خلوت بڑھ رہی. سبحان اللہ. جب یہ خلوت اور جلوت مل جاتی ہے، اللہ کے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ہاں ہم چیزوں میں افراد تفرید کرتے ہیں. یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلوت سے کام بنے گا، بس ہم لوگوں میں پھر رہے ہیں، ہم لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ خلوت اس طرح سے نہیں بڑھ رہی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت بھی ہے. جن کو دعوت دی ان کے لیے رات کو دعا کر رہے ہیں، ان کو مانگ رہے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے جس کو آپ نے دعوت دی، آپ نے بات کی، اب آپ نے دعوت دی، دعا سے اس کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، آپ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، آپ کا دعا سے خیر خواہی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے ذمہ بھی دعوت کا کام ہے، ہمیں بھی ساری امت میں اس پیغام کو لے کے جانا ہے، ہمیں بھی خیر خواہ ہونا. الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. ہم بہت جلدی متاثر ہو کر، نتائج سے مایوس ہو کر محنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ لوگ، اور لوگوں کے بارے میں پہلے سے ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں بدل سکتے، چھوڑیں جی ان کو، ان سے کیا بات کرنی، ان کے بارے میں کیا کہنا. یہ اسٹریٹجی نبی کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، یہ نبی کی دعوت کا مزاج نہیں ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے زمین پہ بیج ڈالنا. زمین حسب استعداد اس کو وصول کرے گی. آپ کا کام یہ آڈٹ کرنا نہیں ہے کہ آپ پہلے سے پری ایزیوم آڈٹ کر کے، کمپلائنس کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ تو باہر ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان سے نہیں کرنی. نو، یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس. آپ کا کام ہے اب اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. آپ کا کام ہے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، مخلوق سے ہٹا کے خالق سے جوڑو. آپ کا کام ہے کہ ان کا دنیا کی محبت سے نکال کے آخرت کا شوق پیدا کرو. آپ کا کام ہے کہ مال کی محبت نکالیں، اعمال کی محبت پیدا کریں، اعمال کی اصلاح کریں، ان کے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق اس طرح پیش کریں کہ ان کے دل کو مول لے لیں. یہ ہے نبی کی محنت. اور اسی لیے آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی نبی کی دعوت میں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کوئی ایسی چیز کرے جس کو لوگ جو ہے وہ چیلنج کر سکیں. تو نوح علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کا پیغام، اور یہ مکہ کی آیات میں سے اکثر جو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مکی آیات کے اندر ہے، اس لیے کہ مکہ والوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے تکالیف آئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات کے خلاف تھی کہ اپنے اس طرح کریں گے. تو حضور اللہ جل شانہ نے تسلی دی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی، اور آپ تو ابھی وقت تھوڑا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس تو اتنا 3 نسلیں گزری ہیں. تو یہ تسلی کا سامان ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ روش تو باقی ہے، یہ روش تو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے. دعوت جب شروع ہوگی اس کی مخالفت تو ہوگی. آپ کو اس سے تاثر قبول نہیں کرنا. داعی متاثر نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہونا، داعی متاثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کے لیے، داعی دین کے لیے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ اپنی کوششیں کرتے رہیں، ایثار، جیسا آپ نے فرمایا، ایثار کا مظاہرہ کرتے رہیں، دعا اور ایک تعلق مع اللہ وہ جاری رکھیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. انک لا تہدی
من अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े कर दिया। और मुखातबत किससे हो रही है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आप चाहते हैं कि इन्हें हिदायत मिल जाए। जब तक मैं नहीं चाहूँगा, अल्लाह फरमा रहा है, इन्हें हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत देना न देना वो अल्लाह का काम है, लेकिन बस अपना काम करते रहना चाहिए। गमखारी खैरखाही, सुभान अल्लाह, इन दो को जारी रखें। सुभान अल्लाह। खैरखाही जरूर सुभान रहनी अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने क्या अच्छी बात फरमाई, बल्कि वो हदीस के अल्फाज आपने बयान फरमाए कि अद्दीनो अन-नसीहा, दीन नाम ही खैर ख्वाही का है। सरासर खैर खाही है। दुनिया की खैर खाही चाहना, आखरत की खैर खाही चाहना, उसकी सामने वाले की खैर खाही को चाहना। सुभान अल्लाह। कोई तनकीद नहीं, कोई तनकीस नहीं, कोई तरदीद नहीं, कोई तकाबुल नहीं, कोई ऐब नहीं, अपनी बात को सलीके से पेश और कर कोई देना। जाती नफा नहीं, कोई जाती नफा नहीं, अपनी जाती अगराज से बालातर होके, सुभान अपनी अल्लाह। जाती अगराज से निकल कर, तो आप अगर जाती अगराज को सामने रखेंगे तो मुत्तहम होंगे, ठीक जाती असबाब को सामने रखेंगे तो भी मुत्तहम होंगे। ठीक अगराज कोई ना, बेगर्ज होकर मिलना, ठीक है। दूसरे को बेगर्ज होकर दावत देना कि मुझे आप ना, मुझे आपका माल चाहिए ठीक ना, है। मुझे आपकी हुकूमत चाहिए ना, मुझे आपके असबाब चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी हमेशा हमेशा की जिंदगी कामयाब हो जाए, दुनिया में भी आपको राहत सुकून चैन आफियत मिल जाए, आखिरत में मिल जाए, आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ सुभान दो। अल्लाह। हम तो एम्बेसडर हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए आए हैं बस। सुभान अल्लाह। हर आदमी जब ये समझ लेता है, इस निस्बत के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, तो वो इस निस्बत का फैज़ उसको मिलना शुरू हो जाता है। निस्बत का फैज़ मिलता है इसकी नियत करने से। सुभान अल्लाह। ये नियत कर ले कि मैं तो इसलिए बैठा, हम यहाँ बैठते हैं, ये पैगाम पहुंच रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की निस्बत से हम इस बात को पहुंचा रहे हैं। जितने लोग अमल करेंगे अजर हमको मिल रहा होगा, सुभान और अल्लाह। जितने लोग कामयाब हो जाएंगे कल माशर के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पे फख्र कर रहे होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो बात है खैरखाही चाहना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे अंदर से उमूमी तौर पे ये खैरखाही और गमखारी का मिजाज ख़त्म होता जा रहा है। वी बिकम सो ऑडिटर, इतने ऑडिटर बनते जा रहे हैं। दाइयान नबूवत जो होते हैं वो ऑडिटर नहीं होते, दे आर नॉट ऑडिटर्स, ऑडिट नहीं करते वो तो अपनी बात को सलीके से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसका इकराम करते हैं, उसको ये गमखारी के सामने वाला ये समझता है कि इनसे बड़ा तो मेरा कोई खैरखा ही नहीं है, ये मेरे खैरखा हैं। ठीक। इस जज्बे से जब आप मिलेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू फिर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का दरवाज़ा खोलते हैं, अगर उनके मुक़द्दर में है, अगर उनके मुक़द्दर में। ये बात याद रखें, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सबुलना, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसे ज़रूर ज़रूर हिदायत नसीब फरमाएंगे। जिन पर मेहनत की जा रही है उसमें आपने आयत बयान फरमा दी, अल्लाह जिसको चाहेंगे अल्लाह उसको हिदायत देंगे, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला नहीं, जिसके मुक़द्दर में, तो उसके आमाल, उसके अकीदा, उसकी वजह से उसको हिदायत नहीं मिलेगी। आपका काम क्या है? मेहनत करना, कोशिश करना, दीन को सलीके से गमखारी खैरखाही के जज्बे के साथ पहुंचा देना, यह आपका काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक दाई दीन के बुनियादी औसाफ में ये खूबी, ये वस्फ ज़रूर होना चाहिए, और जो इल्मी सतह उसकी बहुत बुलंद हो, वो जो वक्त के अक़ली मयारात हैं उनके ज़रिए दीन को पेश करे। इल्म और किरदार दोनों साथ साथ चलते हैं। नूह अलैहिस्सलाम, अब कंक्लूड फरमा दीजिए, 2-3 मिनट रह गए हमारे पास। नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बैठ जाओ इस कश्ती के अंदर, और क्या पढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गफूर और रहीम दो सिफात ख़ास तौर पर रखी गई हैं। गफूर और रहीम, जो नाफरमान रसूल के और अल्लाह के नाफरमान वो अजाब की शक्ल देख रहे हैं और वो नाबूद हो रहे हैं, यहाँ पर जो कश्ती में आए वो अमान पा गए। अल्लाहु अकबर। तो बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा, इस पर बात फरमाइए और इन सिफात पर। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये बताई कि देखो सफ़र तो सब करते हैं,
ایک مسلمان کی شان سفر کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ داخل ہو کر جب سواری پہ قدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ یا اللہ اس کو چلانے والا بھی تو ہی ہے، روکنے والا بھی تو ہی ہے، یہ اپنے بس سے کچھ نہیں کر سکتی، یا اللہ تو ہی چلائے گا۔ اب یہ جو نسبت اب اللہ کی طرف کرتا ہے جب وہ، تو پھر اس کا تعلق اس کی روحانی ترقی، یعنی ظاہر سی بات ہے جسمانی سفر تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن اس دعا کے ساتھ جب یہ سواری پہ بیٹھتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ روحانی سفر بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق بڑھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ سواریاں چل رہی ہیں، یہ لکڑی، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں سکھایا، یہ اڑا ہے، جہاز اڑا ہے، سواری چل رہی ہے، کشتی میں چل رہی ہے، پانی پہ کشتی تیر رہی ہے، یہ محض اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ بھئی سواری پہ آدمی خاص طور پہ اس بات کا اہتمام رکھے، اپنی ذات کے اعتبار سے سواری کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ دعائیں پڑھنا یہ کشتی کے لیے خاص طور پہ ہے۔ اسی طرح وما قدر اللہ حق قدرہ وہ دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون وہ دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے جب مسلمان بیٹھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے، ایکنالجمنٹ ہے یہ کہ یا اللہ میرے بس سے نہیں چل، تو ہی اس قدرت کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ تو ایک سبب کے درجے میں ہے، خالق الاسباب بھی تو ہی ہے، مسبب الاسباب بھی تو ہی ہے، مصرف الاسباب بھی تو ہی ہے۔ تو نہ چاہے تو نہ گاڑی چل سکتی، نہ کشتی چل سکتی، نہ جہاز اڑ سکتا، یا اللہ یہ تیرے ہی جان اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام یہ آیت پڑھ کر بٹھا رہے ہیں اور محفوظ و معمون ہیں وہ اہل ایمان جو نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایک نصیحت یہ بھی ہوتی ہے ہم سب کو کہ رسول جو بات فرمائیں ان کی بات پر آمنا اور صدقنا کہنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کہا جائے تو پھر کسی بھی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب ایسا ماحول سماج میں ہو تو آج بھی کسی کشتی نوح کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اور اللہ۔ آج کی کشتی نوح جو ہے کونوا مع الصادقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ سچوں اللہ والوں کی اللہ صحبت، والوں کی صحبت کشتی نوح کے مترادف۔ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں مکمل ہوا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ ہود آیات 40 اور 41 پر مفتی محمد نجیب صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑتے ہیں، اور قرآن کریم کے تقاضے آج کے انسان سے کیا ہیں وہ بھی ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی تھی؟ درست جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ آپشن 1 خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، آپشن 2 جھوٹ بولنے والا، آپشن 3 شراب پینے والا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں فروا اقبال۔ کہاں سے؟ جڑاوالا سے۔ فروا اقبال جڑاوالا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، آپ فرماتے ہیں منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منافق کا علم صرف اس کی زبان پر اور مومن کا علم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار